بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری سورۃ البقرہ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع یعنی کٹا ہوا۔ حروف جب مل جاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لیکن اگر ہر حرف کو اس کے اپنے نام سے الگ الگ بولا جائے اسے کہتے ہیں مقطع، کٹا ہوا، لفظ کی شکل میں نہیں ہے، اپنا الگ سے، لہذا اس کو علم نہیں پڑھا جاتا۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف کٹا ہوا، یعنی لام سے الگ، لام الگ سے بولا جائے گا، میم الگ سے بولا جائے گا، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لب لباب یہ ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان کو وہ خود جانتا ہے یا اس کے مقرب ترین بندے ان کا حقیقی راز اور ان کے اسرار کو وہ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ شبہ کیوں نہیں، شک کیوں نہیں ہے اس میں؟ اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے کسی کی بات میں شک پیدا ہوتا ہے، اللہ میں وہ کوئی چیز نہیں۔ ہمیں شک پیدا ہوتا ہے، بندے نے کوئی بات، مثلا میں نے بات کی، آپ کو شک پیدا ہو پتہ نہیں صحیح بات ہے یا غلط کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں پتہ نہیں اس کو علم ہے بھی صحیح طرح یا نہیں، یا ہو سکتا ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے ہم سے ڈر کر یہ بات کر رہا ہو، کسی لالچ میں یہ بات کر رہا ہو سکتا ہے۔ جتنی چیزیں بھی ذہن میں شک پیدا کرتی ہیں، جب انسان اللہ کو تصور کرتا ہے تو وہ تمام ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کسی سے ڈر کے بات کرتا ہے، نہ کسی لالچ میں بات کرتا ہے، ان تمام عیب سے پاک ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں اس کتاب میں، کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہاں پر فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ایک اور جگہ پر قرآن نے فرمایا ھدی للناس، ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ بس متقین کچھ لوگ ہیں، الناس سب لوگ ہیں۔ تو کیا فرق ہے؟ یہ دو درجے ہیں ہدایت کے، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے ھدی للناس، یعنی جو بھی قرآن کو پڑھے گا یا سنے گا اس کی یہ رہنمائی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا فرض کریں میں نے کراچی میں مزار قائد سے میں نے مثلا یہاں پر آنا ہو، مجھے راستہ نہ پتا ہو تو کوئی مجھے راستہ بتائے گا، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کرتے ہیں۔ اس نے میری ہدایت کر دی، اس نے کہا یہاں جاؤ، سیدھے رائٹ موڑو، لیفٹ موڑو، فلان کرتے چلتے جاؤ، یہ رہنمائی کر دی، یہ ہدایت ہو گئی۔ لیکن اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ میں اس کی ہدایت پر عمل بھی کروں، ٹھیک ہے نا؟ منزل پر دنیا کا بہترین گائیڈ مجھے گائیڈ کر دے، رہنمائی کر دے، منزل پہ تب پہنچوں گا جب اس کی رہنمائی پر عمل کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یعنی جو بھی قرآن کے پاس آئے گا ہدایت لے گا، راستہ اسے پتہ چل جائے گا، اچھائی برائی کا فرق پتہ چل جائے گا، لیکن اس راستے پر چلے گا کون؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ھدی للمتقین، چلیں گے وہ، تقویٰ کیا ہے؟ بچنا۔ کس سے بچنا؟ جس سے اللہ نے منع کیا اس سے بچنا، جس کو کرنے کا کہا ہے اس کو نہ کرنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو جس نے قرآن کھولا صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، یا ماہ مبارک رمضان ہے اس میں قرآن کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہدایت کی نیت نہیں ہے، صرف ثواب کی نیت ہے، اس کا ثواب بھی مشکوک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ساری جو ثواب کے وعدے کیے گئے، یہ ترغیب دلائی گئی کہ آئیں تو صحیح اس کتاب کے پاس جو نور ہے، جو ہدایت کرنے والی ہے۔ تو جس نے قرآن کھولا کسی اور نیت سے، اس کو پتہ چل رہا ہے، لیکن چلتا تو وہی ہے نا جس کا ارادہ ہو چلنے کا، اس چلنے کے ارادے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو راستہ سب کو دکھائے گا، چلیں گے کون؟ یہ اگلا اوپر والا درجہ جو لیول ہے ہدایت کا، یہ کس کو ملے گا؟
للمتقین، اور یہ متقین کا لفظ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، للناس نہیں کہا، سب لوگوں کے لیے جنت ہے، للمتقین۔ عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ ہر اچھا عمل قبول نہیں ہوتا، عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تقوی بنیاد ہے ساری اچھائیوں کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔